کنزا دلہن بنی کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت جو فضول قسم کی الٹی سیدھی باتیں اس نے عمر کے بارے میں کی تھی، ان کے بعد آج عمر اس کی خیر نہیں کرے گا۔ ابھی تک اس کے کانوں میں اپنی ہی باتیں گونج رہی تھی۔ مجھے تو ایک بہت زیادہ رومانوی قسم کا بندہ چاہیے۔ عمر بھائی تو اس قدر خڑوس انسان ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی ان کی بیوی بے ہوش ہو جائے۔ کوئی بدقسمت ہی ہوگی جو ان کے ساتھ شادی کرے گی۔ اپنی ہی کہی ہوئی باتیں اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگی۔ یا اللہ، مجھے آج اس سکوٹا جن سے بچا لینا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا، وہ لال رنگ کی شیروانی میں ملبوس قدم با قدم اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے آنکھیں زیادہ کھول لیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اچانک اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے پرسکون چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ عمر کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ تمہیں تو بہت زیادہ رومانوی قسم کا بندہ چاہیے، اور میں تو بہت خڑوس ہوں، تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ وہ اب اس پر طنز کر رہا تھا۔ نہیں نہیں عمر بھائی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ فوراً جھوٹ بولنے لگی۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا، جان نکال لوں گا تمہاری۔ کیوں اپنے نکاح کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہو؟ عمر نے سختی سے وارننگ دی تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ جی بس غلطی ہو گئی تھی، کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ادھر دیکھو مجھے۔ اس کی سخت آواز پر اس نے نظریں اٹھائی۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرو گی تو سزا تو ملے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا، اس کی تھوڑی سا تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کنزا نے جیسے ہی عمر کا لمس محسوس کیا، فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ پلیز پلیز عمر بھائی، مجھے جانا ہے، مجھے چینج کرنا ہے، یہ کپڑے بہت بھاری ہیں۔ جب عمر نے اسے کھینچا تو وہ سیدھے اس کی آغوش میں آ گری۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ مگر اب عمر کہاں چھوڑنے والا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، وہ جو یہ طے کر کے آیا تھا کہ بس اسے ڈرا دھمکا کر رکھے گا، مگر اسے دیکھتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ان دونوں کے درمیان کے تمام فاصلے ختم کرتے ہوئے پھپھو جان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ پتہ نہیں کس بد نصیب کی زندگی آپ برباد کرنا چاہتی ہیں۔ آپ اپنے اس خڑوس جلاد بیٹے کی شادی کرنے لگی ہیں۔ توبہ توبہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے میں تو بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ سچ میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں اب کیا ہی ہوگا۔ وہ کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنی پھپھو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جس قدر وہ پھپھو کی لاڈلی تھی، وہ یوں ہی بلا دھڑک ان کے کمرے میں آ جاتی تھی، اور وہ ابھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کی اپنی پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ آتے ہی اس نے سر تک کمبل اوڑھے ہوئی مدیحہ کو دیکھا اور فوراً اسے مگ سائڈ پہ ٹیبل پہ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کس قدر خڑوس انسان ہے؟ سارا دن جس طرح وہ اپنے ماتھے پہ اپنے روز کا ٹیک لگا کے گھومتا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی کہنا ہے ایسے کرو ویسے کرو۔ تم نے یہ کیوں کیا کیا؟ زیادہ بولتی ہو، کیوں ہنستی ہو؟ توبہ توبہ، کیا آپ کس بیچاری لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ پھپھو سامنے بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارے پھپھو، مجھے پتہ ہے بھئی آپ کا بیٹا ہے، آپ کو تو غصہ آئے گا ہی اگر میں اس کی برائی کروں، لیکن میں نے تو ابا جان کو بھی جا کے بولنا ہے کہ خبردار، جو کسی معصوم کی آپ لوگوں نے زندگی برباد کی، اس خڑوس کے ساتھ شادی کر کے۔ پھپھو بار بار اسے آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اور یہ مدیحہ کی بچی کیسے سو رہی ہے؟ اٹھ جاؤ مدیحہ، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا وہ خڑوس قسم کا بھائی ہے نا، اس کی شادی ہونے لگی ہے۔ اپنی اماں جان کو کچھ سمجھاؤ۔ وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھپھو نے غصے میں اسے دیکھا اور کہنے لگی، وہ تم ہی بد نصیب ہو جس کی شادی عمر کے ساتھ ہونی ہے۔ یہ سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ کوئی مذاق کرنے کی حد ہوتی ہے پھپھو، اس خڑوس قسم کے بدماش کے ساتھ میری شادی کرنی ہے؟ میں تو پہلے ہی دن اس سے بندوق کی گولیوں سے چھلنی کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی مدیحہ کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہاں بخار میں تپتا ہوا اس کا وجود دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ عمر خونخوار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیشانی پہ بکھرے ہوئے کرلی بال اور اس کی نیلی آنکھوں میں چھایا ہوا غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ایک لفظ کو بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً خشک ہونٹ بھرتے ہوئے پیچھے ہو کے زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ لائی۔
پھپھو جان، میں تو بول رہی تھی نا کہ آپ کوئی اچھی سی بہو لے کر آئیے گا، میں تو ان کے قابل ہی نہیں ہوں، یہ تو اتنے پیارے ہینڈسم سے ہیں اور ویسے بھی ان کے ساتھ ذرا بھی اچھی نہیں لگوں گی۔ میں یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے پتلی گلی سے نکلنے لگی، جب عمر نے بغیر اپنی ماں کا لحاظ کیے غصے میں اس کی کلائی دبوچ لی۔ تو وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تم چھوٹی ہو مجھ سے اور بخش دیتا، تمہارے ساتھ شادی نہیں کرتا، انکار کر دیتا، لیکن اب میں تم سے شادی کروں گا۔ کیا بول رہی تھی، بڑا ان رومانٹک ہوں؟ پھپھو جان کہنے لگی، بیٹا نہیں، مذاق کر رہی تھی مما، میں تو اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گا۔ کنزا نے فوراً اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی اور کہنے لگی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ پھپھو جان کتاب سائڈ پہ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے۔ پھپھو کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ کنزا کی گال کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا بول رہی تھی، چھوڑیں مجھے عمر بھیا، چھوڑیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے عمر کو خود سے پیچھے کرنا چاہا، مگر مزید اس کے قریب ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں چھوڑوں گا تمہیں؟ چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سرکشی تھی۔ اس سے اپنا معذور چھڑواتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جو اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اف، میں کہاں پھنس گئی؟ کیا الٹا پلٹا بھی بولتی رہتی ہوں، پتہ نہیں اب کیا ہی ہوگا۔ اس خڑوس کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے تو میری جان ہی نکال دینی ہے۔ نہیں نہیں، ابا جان سے میں کہہ دوں گی، میں بہت چھوٹی ہوں اور مجھے اسٹڈی کرنی ہے، یہ مدیحہ کی بچی جو سوئی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے سب ہوا ہے، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ ابھی تک اس کے کانوں میں اس کی باتوں کی سرگوشی تھی۔ شادی کروں گا تو صرف اسی سے کروں گا، رحم نہیں کروں گا، بھائی یہ تو مجھے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ رات کو جیسے ہی وہ ڈنر کرنے کے لیے آئی تو پورا دن اس کا عمر سے سامنا نہیں ہوا تھا، وہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بولا تھا ملازمہ کو، میرا ڈنر اندر ہی دے کر جائے، مگر ملازمہ نے کہا کہ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ سب ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کریں گے۔ بدقسمتی یہ نکلی کہ عمر کے ساتھ والی چیئر خالی پڑی تھی، وہ مجبوراً اسے وہاں ہی بیٹھنا پڑا۔ اب کی بار وہ عمر سے نظر چرانے لگی اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی پھپھو سے کہنے لگی، بیٹا ایک کام کر، عمر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اندر سوپ پڑا ہے، وہ نکال کر دو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے آپ کو بولا ہے آپ جاؤ۔ ارد گرد ملازمہ کو دیکھا، ملازمہ کو نہ پا کر وہ اس طرف آئی اور سوپ اٹھایا اور عمر ہلکے پھلکے لباس میں پوشیدہ کرلی بال اپنے کندھوں پہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ باتوں کی وجہ سے غصہ تھا۔ سامنے سوپ رکھا اور بیٹھ گئی۔ اس نے سوپ کا ایک ہی چمچ لیا تھا، اس میں نمک بالکل بھی نہیں ہے، جاؤ اندر سے نمک لے کر آؤ۔ لیکن یہ سامنے تو پڑا ہوا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اندر سے لے کر آؤ، مجھے ڈالنا ہے، یہ نہیں۔ تو اسے ابا جان بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ اچھا ویر جان بھی؟ پھپھو جان کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ ابا جان دیکھ رہے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بڑے ہیں نا بیٹا، آپ جائیں اور جو بول رہے ہیں وہ کرائیں۔ وہ خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ خڑوس ہٹلر کہیں کا، وہ بڑبڑاتے ہوئے گویا ہوئی، مگر وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو واضح طور پر سن چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر کی پھپھو جان نے اسے غصے میں کہا، جبکہ یہ کسی اور بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کے اندر تو نہ جانے کیوں محبت نے انگڑائی لی تھی۔ وہ جو ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا، آج پہلی دفعہ اس کے لبوں پہ یہ سب کے سامنے درمیان بیٹھے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھیری۔ نہ جانے وہ ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا، مگر آج صبح وہ اس کے قریب سیدھا اس کے اوپر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس آنے والی خوشبو اور اس کے لمس کو جب اس شخص نے محسوس کیا تو وہ ایک عجیب سی محبت نے، عجیب سے جذبات نے اس کے اندر انگڑائی لی اور وہ ابھی تک انہی سب کے بارے میں سوچنے جا رہا تھا۔ پھر اپنی مما کی باتیں کانوں میں گونجنے لگی، بیٹا یہ لڑکی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، تم دونوں جب ملو گے تو تم دونوں۔ وہ اب آگے اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانے لگی، مگر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ بہت زور سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔
یہ خڑوس اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اس سے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ ابھی تک وہ یہی بول رہی تھی، جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے عمر کھڑا ہوا تھا۔ فوراً سے بیڈ پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ جو وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سے ڈرتے سہمے ہوئے کہا، آپ مجھے کہہ رہی تھی خڑوس ہٹلر خان؟ اس نے دونوں سائیڈوں پہ بازو ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہاں سے جائیں۔ اس نے پھر سے کانپتی آواز میں کہا، مگر وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا، تو میں نے تم سے ہی شادی کرنی ہے اور یہ جو تمہاری جتنی شرارتیں ہیں یہ سب نکال کے رکھ دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے میں بولتے ہوئے، جو حرکت آج اس نے کی تھی ایسی اس کے ساتھ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا وہ گھبراتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ کنزا نے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور جلدی سے جا کے کمرے کے دروازے کو بند کر کے اچھی طرح لاک لگایا، گویا جیسے اسے ڈر ہو پھر وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ توبہ توبہ، کس قدر خڑوس ہے، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ اور وہ اپنی دوست کو کال کرنے لگی۔ جیسے اس نے کال پک کی تو اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر فضا کہنے لگی، کیا ہوا میڈم، اتنی زیادہ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں تو برتن دھو کے آئی ہوں، میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا بہن؟ پھر سے تمہارے اس خڑوس کزن نے تمہیں قید کر لیا یا کہیں اور تمہیں ایڈمیشن لے کے دینے لگا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اب کی بار تو اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ پھپھو بول رہی ہیں کہ میری اس خڑوس کے ساتھ شادی کروانی ہے اور وہ اب ضد پہ اٹک گیا ہے۔ وہ اسے ساری باتیں بتانے لگی۔ 4 دن گزر چکے تھے اور وہ ہر رات بیٹھ کے فضا سے گھنٹوں اس کی برائیاں کرتی تھی۔ آج بھی کافی رات ہو گئی، کہنے لگی، یار میں تو پھپھو کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میری اپنی اس خڑوس بیٹے کے ساتھ شادی نہ کروائیں۔ تمہیں پتہ ہے اسے رومانس کا نام الف بے بھی نہیں پتہ، ہر وقت آفس کا کام لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ 5 بار میں نے تو کہا کہ وہ میرے ساتھ کوئی اچھی طرح سے بات کر لے، مگر مجال ہے جو کام کے علاوہ کوئی بات کرتا ہو۔ مجھے نہیں ان سے شادی کرنی۔ فضا، تمہیں پتہ ہے میں کیسے گھر والوں کو سمجھاؤں؟ وہ منہ بناتے ہوئے سامنے بیٹھی فضا کو دیکھنے لگی۔ فضا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار تمہیں پتہ ہے جب وہ تمہیں یونیورسٹی کبھی کبھی چھوڑنے آتا ہے تو ساری دوستیں اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ کتنا ہینڈسم ہے یار۔ ہینڈسم ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی، بندہ رومانٹک بھی ہونا چاہیے۔ اچھے سرپرائز دے بیوی کو، اس کے لیے اچھے گفٹ لائے، فون پہ باتیں کرے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے۔ خڑوس قسم کا انسان ہے، مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ وہ اسے بتا رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے، تم فضول قسم کی باتیں مت سوچو۔ ایک کام کرو، ایک کپ چائے بنا کے اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، پھر دیکھنا وہ تم سے بات کرے گا۔ میں چائے اس سے میرے ہاتھ کی پسند نہیں آتی۔ پھر کافی لے کے جاؤ، دیکھنا شاید وہ کام کر رہے ہوں گے، پھر ان سے کہنا، تمہیں کس نے بولا ہے مجھے آدھی رات کو چائے پینی ہے؟ نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں جانا۔ لیکن جاؤ نا، کیا ہو جائے گا؟ فضا کی بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ بس میں اپنی بربادی کے لیے تیار ہو رہی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جیسے اٹھی تو سامنے دروازے میں کھڑے ہوئے عمر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ عمر کو دیکھتی وہ گھبرا گئی۔ عمر ایک قدم چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس وقت وہ ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ایک قدم چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بول رہی تھی میرے بارے میں،
وہ تو تمہیں شادی کی رات پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ کافی والا اچھا آئیڈیا ہے، جلدی سے ہینڈ میڈ کافی بنا کے لے کے آؤ۔ میں بھی یہی کہنے آیا تھا، لیکن تمہاری فضول قسم کی باتیں سن کے یہیں پہ کھڑا ہو گیا اور ساری باتیں سن لی۔ اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب جھک کر کہنے لگا، اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں، جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور جلدی سے کچن کی طرف آئی۔ اس کے لیے کافی بنا کر وہ کمرے میں آئی تو سامنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے کافی والا مگ پکڑ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اس کا ہاتھ۔ میری جان، آج کے بعد اگر آپ میرے بارے میں ایسی فضول قسم کی باتیں کی تو یاد رکھیے گا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عجیب انداز میں بولا تو اس کی بات سن کر کنزا نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی۔ وہ تو میں فضا کے ساتھ بس مذاق کر رہی تھی، آئندہ سے ایسا مذاق نہیں ہوگا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گال تھپ تھپا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے چلنے لگیں۔ وہ کبھی اس کے ساتھ شاپنگ پہ چلی جاتی اور سارے راستے منہ بنائے بیٹھی رہتی۔ اس کی شکل سے سب واضح ہو رہا تھا کہ وہ شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوتا جن سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ہر جگہ اس کی برائیاں کرتی رہتی اور نہ جانے کتنی دفعہ وہ اپنی برائیاں اس کے منہ سے سن چکا تھا۔ مایوں کے فنکشن میں عمر نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر کو نہ جانے کیوں حیرت ہوئی تھی۔ پہلے تو کبھی بھی وہ کچھ نارمل لگ رہی تھی، مگر اتنا زیادہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کے اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ مایوں کا فنکشن جب ختم ہوا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے سیدھا کمرے میں آ گیا۔ کنزا نے جیسے ہی عمر کو دیکھا تو غصے میں کہنے لگی، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گئے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ نرمی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم نے اتنا زیادہ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ چلے جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جائیں یہاں سے۔ غصے میں گویا ہوا ادھر دیکھو۔ مجھے آپ کی بار لہجہ اچھا خاصا سخت تھا، اور اس کی اتنی خاصی بڑی آواز سن کر وہ گھبرا گئی۔ کیا ہے؟ آپ مجھ پہ غصہ کرنے آئے ہیں تو جائیں یہاں سے، چلے جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ تو پریشان کیوں ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ایک تو دلہا بھی پسند کا نہیں، اوپر سے لہنگا بھی پسند کا نہیں، تو میں کیا کروں؟ لہنگا بھی پسند کا نہیں تو میں کیا کروں؟ خوش ہونا چاہوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پسند کا لہنگا لے کے دوں گا؟ یہ سن کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اس قدر خڑوس قسم کا آدمی خود آفر کر رہا تھا کہ مایوں والے دن وہ سنایا لہنگا لے کے دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو جان نے جو لہنگا دیا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، مگر اسے پسند نہیں آیا تھا۔ چلو نیا لے کے آتی ہیں، اب کی بار میں اپنی پسند کا دلاؤں گا۔ ہاں، آپ نے بھی اپنی مما کے جیسے ہی کوئی پسند کرنا ہے۔ مجھے نہیں پسند، نہیں لینا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، چلو 5 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم کیا ہم اکیلے جائیں گے؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے تم کہہ رہی ہو نا کہ تمہارا شوہر رومانٹک نہیں ہے، تو رومانٹک موڈ میں تمہیں اپنا دکھا دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی گرم سانسوں کی تپش اس نے اپنے کان کے لوب پہ محسوس کی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اسے بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا تھا اپنی پسند کا لہنگا لینے کا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کے نیچے آئی تو وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اب کی بار اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔
وہ اسے لے کے ایک شاپنگ مال میں آ گیا۔ عمر صاحب کو شاپنگ مال میں موجود سیلز مین نے اسے اندر آنے کا کہا۔ آہستگی سے عمر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اسے اپنے ہاتھ بالکل ٹھنڈا برف کی مانند محسوس ہونے لگتا ہے۔ تمہیں بی پی لو ہو گیا ہے؟ عمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے عمر سے ایک عجیب طرح کی ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اس کے سامنے بے دھڑک کچھ بھی بول دیتی تھی، مگر پچھلے چند منٹوں میں ہی وہ مکمل طور پر گھبرانے لگی۔ اس وقت اس کا ارادہ عمر کو تنگ کرنے کا تھا، اس وجہ سے الٹے سیدھے لہنگے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ عمر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ عمر نے اپنی پسند کا لہنگا لیا جو اس سے بھی اچھا خاصا پسند تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر پھر عمر کو تنگ کرنے کے لیے کہنے لگے، یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند، مجھے نہیں لینا یہ۔ عمر کہنے لگا، ہاں، وہ تو مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ تمہیں کتنا پسند ہے، اب خاموشی سے چلو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لہنگا پیک کروا دیا اور اس کے بعد ولیمے کا بھی ڈریس اسے نیا لے کے دیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ولیمے کا ڈریس بھی پسند نہیں کیا، لیکن بجائے گھر جانے کے وہ اسے کہیں اور لے کے جانے لگا۔ آپ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جہاں تم بھی نہیں سوچ سکتی، آج رات میں تمہیں وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے عمر سے ڈر لگنے لگا۔ کافی وقت بعد ایک سنسان جگہ پہ بنے ہوئے فارم ہاؤس کے سامنے اس کی گاڑی رکی تو وہ ڈر گئی۔ آپ مجھے یہاں پہ اتنی رات کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے فارم ہاؤس سے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہاں پہ چڑیل ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم آئے تھے میں نے ایک چڑیل دیکھی تھی۔ ہاں، وہ تم خود ہی ہوگی، کہیں اپنی شکل ہی دیکھ لی ہوگی۔ نکلو باہر۔ اس نے دوسری طرف سے دروازہ کھولا۔ کنزا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہاں پہ کیوں لے کے آیا ہے۔ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تو آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ اب تم بولتی جا رہی ہو، نہ تمہیں ایسا شور چاہیے جو تمہیں سرپرائز دے۔ میں یہ سب کچھ کیوں نہ کروں؟ آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جی جان سے کپائی۔ وہ اسے لے کے فارم ہاؤس کے اندر آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے کمرے میں لے کے آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تو سامنے ایک کیک پڑا ہوا تھا جس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ اس کے خاندان میں کبھی سالگرہ نہیں منائی جاتی تھی، تو اس وجہ سے اس نے کبھی غور بھی نہیں کیا اس کی کب سالگرہ ہوتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ خواہش تھی اور یہ پابندی بھی عمر نے ہی لگائی تھی کہ اس گھر میں کوئی کبھی سالگرہ نہیں منائی جائے گی، مگر آج وہ خود اسے لے کے آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ جنم دن مبارک ہو میری ہونے والی بیگم۔ اس کی بات سن کر وہ گھبراتے ہوئے اس سے دور ہو جانے لگی۔ جب اس نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا تو وہ اس شخص کی یہ باتیں، اپنے جملے، اس کی ایک قربت ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس قدر رومانی قسم کا انسان ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے واپس جانا ہے گھر۔ ارے خوش ہو جاؤ نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت رنگ ڈالی اور مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تم میری شریک حیات بننا پسند کرو گی؟ لبوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اگر میں بولوں کہ مجھے
آپ کی شریک حیات نہیں بننا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ پھر یہ کہ شادی آج ہی کینسل ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شادی کینسل ہو گئی تو خاندان میں کتنی بدنامی ہوگی، مگر وہ یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، لیکن میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے آپ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، آپ خڑوس قسم کے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ چنچل ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی کبھی نہیں بن پائے گی۔ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے انگلیاں چٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ عمر جس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا وہ بالکل بھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ چلو ٹھیک ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ عمر کے چہرے پہ اچھی خاصی سنجیدگی چھا گئی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے عمر کا جو اچھا رویہ دیکھا تھا، مگر آج پھر وہ بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ وہ اسے گھر واپس لایا، مگر دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن مہندی کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں کزنز نے اسے بولا کہ بھائی آپ بھی ڈانس کریں نا پلیز، مگر اس نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ تو اتنا زیادہ عمر سے نہیں ڈر رہی تھی، لیکن کل سے دیکھ رہی تھی جس قدر وہ خاموش تھا۔ کیا وہ سچ میں اس رشتے سے انکار کر دے گا؟ اگر کر دیا تو نہ جانے گھر والے کیا سوچیں گے؟ کیا کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا؟ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی اور اگلے دن وہ دن بھی آ گیا جب دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ سب لوگ میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ اس نے کچھ دیر بعد جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کے دیکھا، سامنے عمر کھڑا ہوا تھا، بلیک رنگ کی شیروانی میں ملبوس۔ اسے لگا کہ شاید اس کے بابا آئیں گے یا ماموں آئیں گے جن کے ساتھ اس نے ہال جانا ہوگا، لیکن سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ تم ریڈی ہو؟ ہم دونوں کا انٹری ایک ساتھ کریں گے۔ مہندی والے دن دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا مگر وہ وہیں پہ رکی، نفی میں سے ہلانے لگی۔ عمر نے اسے دیکھا۔ اسے عمر کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جتنے دنوں میں اس کا اچھا رویہ دیکھا تھا، وہ ایک دم سے روتے عمر کے سینے سے لگ گئے۔ عمر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں مسل دیا ہو۔ عمر کو کہنے لگی، عمر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ نہیں، میں نے آپ سے ناراض کیوں؟ چلیں ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں نے لیا اپنے لبوں سے لگا لیا۔ عمر بالکل امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ اپنے ہاتھ اس کے لبوں سے لگا لیے اور کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کل تک تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میرے ساتھ اتنا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو کر کہنے لگا، نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی برا بیہیو نہیں کر رہا۔ چلو، یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور مگر پھر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پہلے آپ جیسے ہو جائیں، پھر میں چلوں گی۔ زیادہ خڑوس میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ اس نے خود ہی تو بولا تھا کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی، غلطی ہو گئی۔ جی اس وجہ سے بول دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے گویا ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ چلو، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کے ہال میں آ گیا۔ ان دونوں کی انٹری ہوئی۔ ساری روشنیاں ان کی طرف ہی تھی اور اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر رہی تھی، مگر اندر سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر میں اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو اس نے رخصت ہو کے جانا ہی تھا۔ واپس اپنے ہی تو گھر تھا۔ بس یہ تھا کہ اپنے کمرے سے رخصت ہو کے اس نے عمر کے کمرے میں چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد بہت ساری رسومات ادا ہوئیں۔ اس کے بعد اسے لا کے عمر کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ پورا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ جب مدیحہ اور اس کی دوستیں اس کے پاس آ گئی، اسے چھیڑنے لگی، کیا ہے تم دونوں؟ یہاں سے بھاگو، تنگ کر رہی ہو مجھے۔ یاد ہے
तुम ने उमर भैया की बुराइयां की थी और अब वो तुमसे गिन गिन के बदले लेंगे। वो सिर्फ अच्छा खासा छेड़ते हुए कमरे से बाहर चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो सामने दीवार पे लगी हुई बड़ी उमर खान की तस्वीर को देखने लगी। उसकी नीली आंखें और उसके करली बाल, ये सब कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलना और बंद होने की आवाज़ आई तो उसका दिल मज़ीद शिद्दत से धड़का। निगाहें उठा के घूंघट की ओर में से उसने देखा तो एक एक कदम चलता हुआ उसके पास आहिस्तगी से आकर उसके सामने बैठ गया। उसका घूंघट उठा के देखा और अगले ही लम्हे उसके लबों पे एक तेज तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। क्या तुम बोलती थी कि तुम्हें तो एक ज़्यादा रोमांटिक बंदा किस्म का चाहिए? रोमांटिक नहीं हूँ ख्याल में। अब दिखा दूँगा अपनी असली रंगत तुमको। ये शख्स बिल्कुल रोमांटिक नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि आप दिखाना चाहिए। उसे खूब तंग करने लगा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे डर लग रहा है। उसने घबराते हुए उमर को देखा तो उमर की लबों पे अब की बार एक नरम सी मुस्कुराहट बिखरी। तो डरना तो चाहिए, सीधी बात है, तुम तो हो ही। उसके बाद तुम्हें डरना ही चाहिए। मगर उसने खींच के उसे अपने करीब कर लिया। बिल्कुल भी नहीं, ये काम तो मेरा है। इस बात से उनका वो नफ़ी में सा हिलाने लगे। प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी तो उसकी बात सुनकर नरमी से मुस्कुरा दिया। उसे खींच के अपने करीब कर लिया। अब यहाँ से उठने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो उसकी बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं नहीं उठती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा, उठो यहाँ से। उसकी बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। आपने मुझे कहाँ लेके जाना है? भाई, सबको पता है कि मैंने तुम्हें कहाँ लेके जाना है। चलो उठो। ये कहते हुए उसे उठने का इशारा किया। उसे कमरे से बाहर लेके आया। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? उसने देखा शायद सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ जा चुके थे। रात के 3 बज रहे थे और इतनी रात को वो कहाँ लेकर जा रहा था, उसे कहाँ ले जाना चाहता था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मगर वो उसका बाजू पकड़ के लाके उसे बाहर खड़ी फूलों से सजी हुई गाड़ी में बिठाया तो वो डर गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने बहुत ज़ोर से उमर के हाथ को दबोच लिया। बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम भी काफ़ी ख़राब था। उस ख़राब मौसम में उमर उसे कहाँ लेकर जा रहा था? वो उसे फार्म हाउस की तरफ लेके आ गया। उमर ने कांपती हुई आवाज़ में उसका नाम पुकारा। उमर ने गाड़ी फार्म हाउस में रुकी और दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरी तरफ से उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो एकदम से झुककर उसे अपने बाजू में उठाता हुआ अंदर की तरफ ले गया। उसका दिल सूखे पत्ते की मानंद लर्ज़ रहा था। उमर उसे लेके अंदर आया। उसने घबराते हुए उसे देखा। पूरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। वो पूरे कमरे को देखने लगी। सामने उन दोनों की तस्वीर थी, बचपन से लेकर अब तक की तस्वीर। वो आंखें फैलाए उसे देखने लगी। अभी तो और भी बहुत सारे हैं। वक्त के साथ साथ तो मेरी बचपन की मोहब्बत हो, बचपन का इश्क। वो अजीब से जज्बे के आलम में बोलता हुआ उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाता हुआ अपने हिसार में ले गया। वो डरने लगी थी। उसने आहिस्ता ही से उसकी गर्दन पे अपने लब रखे तो वो जब से अपनी आंखें बंद कर गई। उसका दिल सूखे पत्ते की मानों लर्ज़ने लगा। प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। वो काम की आवाज़ में बोले, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक बंदा चाहिए ना? अब तुम्हें दिखाऊंगा मेरा बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहा है या। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो वो पीछे होने लगी। जैसे ही वो बेड से लगी तो सामने सजे हुए बेड को देखने लगी। हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था।
زمین پر پھول ہی پھول تھے جن کے اوپر وہ چل رہی تھی۔ آہستگی سے اس نے اسے صوفے پہ بٹھاتا ہوا وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہ رکھتے ہوئے اس کی ہیل اتارنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کام تو ہی ہے آواز میں۔ کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زبان جیسا سنجیدہ مرد اس کے قدموں میں جھکے گا؟ عمر! اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا، مگر عمر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جوتے اتارنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کی گرفت میں دیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگائے۔ اپنے ہاتھ کی پشت پہ اس کی مونچھوں کی زبان کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ مزید گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھا تو ذوحان نے جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور اگلے لمحے اسے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پر پلٹا اور اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ کنزا نے عمر کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ عمر نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اتار کر پھینک دیا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا اپنی محبت اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں پہ بس کرتے ہوئے اس کی جوڑیں اتارنے لگا۔ جہاں جہاں سے وہ چھیڑ رہا تھا وہاں وہاں وہ اپنے لب رکھتا رہا۔ اس کے کرلی بالوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ عمر! مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے آواز میں کہا تھا۔ عمر کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ آج پہلی دفعہ عمر کو اپنے اتنا قریب دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں جھانک رہی تھیں۔ عمر نے اسے دیکھا، وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کے اوپر نیچے ہوتی دھڑکنوں کو دیکھ کے عمر کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ بس اب یہ پردے درمیان میں بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ آج مجھے تم پہ مکمل دسترس حاصل کرنی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا ہے، بہت زیادہ محبت کی، تمہاری شرارتوں سے، تمہاری محبت بھرے جملوں سے، اور تم سے یہ کہتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہو کر اس کے ساتھ طرف ہاتھ بڑھا کے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اگلا ہر لمحہ وہ بس اپنی محبت سے واہ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی محبت کے بارے میں بھیگتی رہی۔ ان دونوں کی گہری آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اس کے اوپر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا۔ شاور لے کے وہ باہر آئی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ان دونوں کی جائے نماز دے کر کے سائیڈ پہ رکھی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، ظہیر آہستگی سے بولا، اسے پیچھے سے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے، مگر وہ شرم سے نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تو دیکھو، اس کی گردن میں اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے گویا وہ اس کی چپٹی داڑھی کو محسوس کر رہی تھی۔ عمر! اب جا کے سو جائیں، وہ اس کی مونچھوں کے چبھن محسوس کر رہی تھی۔ عمر! آپ سو جائیں نا، اس نے آج تک سے اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا، مگر عمر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دل نہیں کرتا تو مجھے اڑنے کو؟ عمر اس کی پیشانی بھی بوسہ دیا تھا۔ وہ شرما گئی۔ شرماتے اپنا حسن سینے میں چھپا گئے اور اگلے دن وہ اسے اپنے سامنے لے گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرنے لگا اور خود کو مکمل تصور کر رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بازوؤں کے حصار میں سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جبکہ اس نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ یہ وہی عمر تھا جس کی وہ ہر وقت برائیاں کرتی تھی، جس کے ساتھ شادی کو وہ اپنی بد نصیبی سمجھتی تھی، اور آج اسی عمر نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے عمر جیسا انسان ملا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے عمر کو دیکھا اور اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے۔ عمر کے لیے یہ انداز بالکل نیا تھا۔ عمر کو لگا تھا وہ گھبرائے گی اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے رویے پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تم خوش ہو؟ عمر نے اس کے بالوں کو
کانوں کے پیچھے رستے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی زیادہ خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بازوؤں کو پھیلایا تو عمر نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں کے کہے کے کمرے میں گونجنے لگے۔